امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا, اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے. اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑی ہستی کا مالک ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا, دعا کا نتیجہ بن کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی, بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا, گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا. خلیل کی دعا کا ثمر, خلیل کی دعا کا جواب, خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی, ادھر جھولی پھیلائی ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے. ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ. مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, کوئی فقیر نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی عام آدمی نہیں. مانگنے والے کو بھی دیکھ, مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ, اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ, اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ. شان سے مانگا, رو رو کے مانگا, آہو جارواری کر کے مانگا. مسلمان بڑے پریشان ہیں. سرزمین عرب میں مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے. مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی. بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو. تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو, تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو, تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو. کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو, خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا. مردوں کو مار پڑی, عورتوں کو مار پڑی, نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے. آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے, میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں. پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی. آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا. ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے, اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے. دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی, لڑائی ہو گئی تلوار پہ. ایک مسلمان منافق ہے, ایک یہودی ہے. وہ کہتا ہے تلوار میری ہے, وہ کہتا ہے تلوار میری ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے, حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے, معاملہ سامنے رکھ دیا. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی, اصل میں تھی بھی یہودی کی.